بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم نے پاسٹ پیپر سیریز کا آغاز کیا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ پاسٹ پیپرز کی مدد سے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا دوں، آپ کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں، سمجھنے کے قابل ہو جائیں، لکھنے کے قابل ہو جائیں، پیپر سولو کرنے کے قابل ہو جائیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کوشش کریں زندگی میں اگر آپ لوگوں کا کوئی سہارا بنے تو اس کو اپنے اوپر قرض سمجھیں اور یہی سہارا اپنے معاشرے کو واپس لوٹانا ہے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ اکیڈمیز کی بہت بڑی بڑی بھاری بھرکم فیسیں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاہور میں بڑی بڑی اکیڈمیز ہیں، آپ لوگ بیچارے پتہ نہیں کس گاؤں میں بیٹھے ہوں گے، کس کونے خدرے میں بیٹھے ہوں گے، کسی نامعلوم غیر معلوم جگہ پہ بیٹھے ہوں گے۔ آپ لوگ شاید لاہور اسلام آباد جا کے وہ اکیڈمیز افورڈ نہ کر پائیں، آپ وہاں پہ ہاسٹل افورڈ نہ کر پائیں، وہاں پہ کھانا پینا افورڈ نہ کر پائیں۔ میں 100% کوشش کر رہا ہوں جتنا مجھ سے پاسبل ہے آپ لوگوں تک جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں نالج پہنچانے کی کوشش کروں۔ باقی میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحت دے، تندرستی دے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کے لیسن کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کوشش کیا کریں کہ اگر یہ میسیج آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو باقی لوگوں تک پہنچائیں۔ جو بیچارے تیاری کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال لگے رہتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ اور ریلیونٹ مٹیریل نہیں ملتا ان بیچاروں کو۔ چلیں، پہلا سوال ہمارے پاس ہے، چراغ سحری کی ترکیب اردو معنی میں کن معنوں میں ہے؟ چراغ سحری بولتے ہیں جی قریب مرگ کے قریب جو بندہ ہوتا ہے وہ چراغ سحری ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے علامہ اقبال کی ایک نظم سنی ہوگی، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ وعدہ بے حجابی، ایک بات صبر آزما چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ شعر اب امپورٹنٹ ہے۔ کوئی دم کا مہماں ہوں میں اہل محفل، کوئی دم کا مہماں ہوں میں اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں سحر کسے بولتے ہیں؟ صبح کو۔ چراغ آپ کے سامنے ہی ہے۔ چراغ اگر جو ہے وہ ساری رات جلتا ہے، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو چراغ کی ضرورت رہتی ہے، تو چراغ کی موت ہو جاتی ہے نا، ایکچولی چراغ بجھ جاتا ہے، چراغ بجھا دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، چراغ سحری کا مطلب ہے کہ سحر ہو گئی تو چراغ کا وجود ختم، انسان کی زندگی کے دن ختم ہوئے تو موت کا آغاز ہو جاتا ہے جی، اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ وہ مرزا غالب کا بھی شعر ہے نا، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج۔ یہ بڑے امپورٹنٹ شعر ہیں یار، یہ ان کی جتنی قیمت ادا کر لو آپ نہیں ادا کر سکتے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ ٹھیک ہے، اس میں غالب یہی کہہ رہے ہیں کہ یار انسان جو ہے اس کی زندگی میں کتنے دکھ آتے ہیں، لیکن اس بیچارے کو زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ شمع جو ہے بیچاری، جو اس کو ہر حال میں اس نے جلنا ہوتا ہے صبح ہونے تک، اور صبح ہونے تک اس نے جلنا ہے، مطلب کہ موت تک ہم نے زندگی گزارنی ہے، چاہے دکھ ہو، اس میں غم ہو، وٹ ایور۔ تو وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اب شاید آپ کو چراغ سحری کبھی نہ بھولے، مرگ کے قریب ہونا، رائٹ۔ یہ لفظ آ گیا سامنے، یہ بھی دیکھ لیں۔ مبلغ بولتے ہیں صرف جب آپ کو چیک لکھ رہے ہوتے ہیں نا، پیسے نکلوانے ہو بینک سے، تو وہاں پہ آپ لکھتے ہیں نا 2000 اونلی کا مطلب صرف ہوتا ہے نا، یہ مبلغ ہے، مبلغ کا مطلب بھی صرف ہوتا ہے۔ نو مولود بولتے ہیں جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، انفینٹ جو نیولی برتھ ہوتی ہے چائلڈ کی، اس کو نو مولود بولتے ہیں۔ یہ ویسے نالج کے لیے ہے جی۔ آگے لفظ ہے جی، اگلا سوال ہے تجاہل عارفانہ۔ اب دیکھیں یہ جاہل سے ہے لفظ نا، جہالت سے ہے۔ عارفانہ، عارف بولتے ہیں جس کے پاس عرفان ہو، جس کے پاس پہچان ہو، جو چیزوں کو پہچان چکا ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دو لفظ جاہل اور جاننے والا کیسے اکٹھے آ گئے۔ تو تجاہل عارفانہ یہ ہوتا ہے
کہ جو بندہ جس کے پاس واقعتاً بہت زیادہ علم ہو، وہ چیزوں کو جانتا ہو، لیکن جان بوجھ کے وہ انجان بن رہا ہو آپ کے سامنے، عاجزی دکھا رہا ہو کہ نہیں یار مجھے کیا پتہ اس بات کا، یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو مجھ جیسا ناچیز کیسے جان سکتا ہے، یہ تجاہل عارفانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو بہت بڑے علم و عمل والے بندے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ بھی پتہ ہے، وہ تو بیچارے جان بوجھ کے انجان ہی بنے رہتے ہیں. یہ تجاہل عارفانہ ہے. طفل مکتب کی بھی ترکیب ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نا تجربہ کار. ٹھیک ہے، نا تجربہ کار. طفل بولتے ہیں بچے کو، مکتب بولتے ہیں اسکول. تو اسکول کا بچہ بیچارہ نا تجربہ کار ہی ہوتا ہے نا. وہ خوبصورت شعر ہے کہ تو ابھی طفل مکتب ہے، سنبھال اپنے جوبن کو. یہ طوطے کچی فصلوں کو بہت برباد کرتے ہیں. وہ اقبال کا شعر ہے کہ شاہ سوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو طفل مکتب یہ ہے جی. اچھا، اب آپ نے پلیز بور نہیں ہونا اگر میں آپ کو کچھ ایڈیشنل چیزیں بتا رہا ہوں. دیکھو، زندگی جو ہے وہ صرف اخراجات اور آمدنی بھی نہیں ہے. زندگی اخراجات اور آمدنی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. اس میں لٹریچر بھی ہے، اس میں ادب بھی ہے، اس میں نیوٹن بھی ہے، اس میں ملٹن بھی ہے، اس میں دینا بھی ہے، اس میں لینا بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے. ہر چیز کو سیکھیں، انجوائے کریں اس سے. گرگ باراں دیدہ، اس کا مطلب ہے آزمودہ کار کوئی چیز جو ہو. ٹھیک ہے جی. یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، چھپا ہوا دشمن. گولر کا پھول کھلنا، یہ محاورہ ہے. محاورہ کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے لیکچر میں نے ہر چیز کھول کے بتا دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی انہونی، انجان، انوکھی سی بات ہو جانا، گولر کا پھول کھلنا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی پیٹ کاٹنا. پیٹ کاٹنا ہوتا ہے جی اخراجات میں کمی کرنا اور کچھ محفوظ کرنا، بچانا کچھ نہ کچھ. ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ یہ لیکچر سن رہے ہوں شاید ان کے ماں باپ نے پیٹ کاٹ کر ان کو یونیورسٹی بھیجا ہو، ان کو ڈگری کروائی ہو، ان کو ADB کروایا ہو، ان کو MSc کروائی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کا ثمر آپ کو عطا فرمائے جی. چھل کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے چلاکی کرنا، مطلب چلاکی کرنا، فریب پن کر کے نکل جانا. ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس ہے جی سبز قدم ہونا. سبز قدم ہونا کا مطلب ہوتا ہے منحوس ہونا. ٹھیک ہے. آگے لوہا ماننا. لوہا ماننا، ٹو پروو میٹل انگلش میں بولتے ہیں، METTLE. یہ محاورہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ہنر کا قائل ہو جانا. ہم تو جناب آپ کی قابلیت کا لوہا مان گئے ہیں. راہ ہونا. راہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے محبت ہونا. ہم کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. لو begets love. انڈرسٹینڈ جی، لو begets love. آگے چلیں جی. داغ بیل ڈالنا. داغ بیل ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنیاد رکھنا کسی چیز کی. کیا جی؟ داغ بیل ڈالنا، کسی چیز کی بنیاد رکھنا. انڈرسٹینڈ جی. گونگے کا گڑ کھانا. گونگے کا گڑ کھانا مطلب کہ گنگ ہو جانا، چپ سادھ لینا، خاموش ہو جانا. تصویر بنا دینا مطلب کہ حیران کر دینا. ہم اکثر کہتے ہیں نا یار تو تے بندے نو فریم کر لیا ہے، مطلب کہ حیران کر دیا تو نے تو بندے کو. رائٹ. اوکے. کون سی ضرب المثل درست ہے؟ 1 انار 100 بیمار. دیکھیں باقی تو ساری غلط دی ہوئی ہے نا، اس طرح ہے ہی نہیں 1 انار 100 بیمار. کون سی ضرب المثل درست ہے؟ ڈھاک کے وہی 3 پات. مطلب کہ معاملہ جوں کا توں ہے، کچھ بھی نہیں چینج ہوا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضرب الامثال اور محاورات کی ایک لسٹ، پوری لسٹ جس سے پاسبلی سوال پوچھتا ہے کمیشن، LMS کے اندر ریکارڈ کروا کے رکھ دی ہے. اگر آپ میں سے کوئی سبسکرائب کرنا چاہے، اس کو ایکسیس لینا چاہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دی ہے. قواعد کی روح سے لکھنا کیا ہے؟ لکھنا بولتے ہیں مصدر متعدی. مصدر متعدی کیا ہے؟ غیر متعدی کیا ہوتا ہے؟ حاصل مصدر کیا ہوتا ہے؟ جامد کیا ہوتا ہے؟ مشتق کیا ہوتا ہے؟ سارا کچھ بتا چکا ہوں جی. مادر ملت. مادر ملت کیا ہے جی؟ یہ لقب ہے. اب خطاب کیا ہوتا ہے؟ تخلص کیا ہوتا ہے؟ عرف کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ پچھلے لیکچرز میں ایکسپلین ہو چکا اور LMS میں بھی ان ڈیٹیل ایکسپلین میں نے کر دی ہے. گھبراہٹ، ملاوٹ، سجاوٹ، بناوٹ، یہ الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ اسم حاصل مصدر. حاصل مصدر پہ ان ڈیٹیل بات ہو چکی ہے. نکرہ، معرفہ، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. کتابچہ، باغیچہ، صندوقچہ، دریچہ، یہ اسم مصغر ہیں. اصغر سے ہے نا، اصغر چھوٹے کو بولتے ہیں، اکبر بڑے کو. اب مصغر چھوٹا ہوتا ہے، مکبر بڑا. دیکھیں ایک ہوتی ہے گھڑی، ایک ہوتا ہے گھڑیال. تو گھڑی مصغر ہے، گھڑیال مکبر ہے. ٹھیک ہے جی.
اس کے علاوہ روز نامہ ہوتا ہے نا، روز نامہ چھوٹا ہے، روز نامچہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ گھڑی کا گھڑیال ہو گیا، کتاب کا کتابچہ ہو گیا. یہ مصغر اور مکبر ہیں. مصغر کا مطلب چھوٹا، مکبر کا مطلب بڑا. خواب، خور، خواندگی، درخواست. اس میں جو واؤ کا استعمال ہوا ہے وہ واؤ کیا ہے؟ وہ واؤ معدولہ ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی. یہ تحریف، یہ جو ہے وہ حذف کر لی جاتی ہے پڑھتے ہوئے، واؤ معدولہ. زمین کا گز ہونا، اس کا مطلب ہے مطلب جگہ جگہ پھرنا نا، بہت زیادہ وقت سیر و سیاحت میں گزار دینا. ہم زمین کا گز ہوئے، جگہ جگہ چھان ماری. سیر و سیاحت کے اندر ایک بہت بڑا نام مشہور ہے، آپ نے سنا ہو، ابن بطوطہ کا. کیا جی؟ ابن بطوطہ. یہ ابن انشا کی کتاب بھی ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں. تو یہ بھی ابو ریحان البیرونی، وہ بھی سیاح تھے بہت بڑے. سیاح کیا ہوتا ہے لفظ؟ سیاح، ٹھیک ہے جی. زندگی میں سفر کو ایسے نہیں، سفر وسیلہ ہے ظفر بولتے ہیں. کیا سفر وسیلہ ہے ظفر؟ اس ظفر کا مطلب کامیابی ہوتا ہے. سفر زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ آج اگر ابن بطوطہ ہوتا، اس کے پاس پیسے نہ ہوتے نا سینٹرل ایشیا جانے کے، تو اس نے پیسے کسی سے مانگ لینے تھے، لیکن اس نے سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا لازمی جا کے گھومنا تھا اس نے. چلیں آگے دیکھتے ہیں جی. اگلا سوال ہمارے پاس ہے نثر. نثر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بکھرا ہوا. ٹھیک ہے، تو نثر جو ہے اس کا متضاد ہے نظم. ٹھیک ہے، نثر کا الٹ کیا ہے؟ نظم. نظم کا الٹ کیا ہے؟ نثر. ٹھیک ہے، نظم کا الٹ غزل نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اچھا آگے ہمارے پاس ہے جی واو معدولہ ہو گیا. ہاں جی، تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے زمین کا گز ہونا، عربی اس کے معنی بکھرا ہوا. ٹھیک ہے جی. ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ نیا، انوکھا. آگے خجستہ گام کا مطلب ہوتا ہے مبارک قدم. مبارک قدم، قدم رنجا فرمائیں. سبز قدم منحوس قدم ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس سوال ہے کاف سے کاف تک، مطلب کہ ساری دنیا. دستکش سے کیا مراد ہے؟ بیچارہ ہاتھ پھیلانے والا، غریب. بسرام کرنا، بسرام کرنا کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا. وہ اس طرح ہے نا، وہ آپ نے سنی ہوگی غزل، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا. اس میں ہے کیوں بن میں نہ جا بسرام کریں، دیوانوں کی سی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. بسرام کا مطلب آرام کرنا. آگے لفظ ہے جی لفظ اسکول قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اسم ظرف مکان ہے. اچھا، ایک ظرف مکان ہوتا ہے، ایک ظرف زمان ہوتا ہے. زمان بولتے ہیں زمانے کو، مطلب کہ ٹائم. اگر ہم کہتے ہیں نا صبح، شام، کل، دوپہر، منگل، بدھ، تو یہ سارا 3:30، 2، 4، تو یہ ظرف زمان ہے جو ٹائم بتایا گیا ہے. اور مکان ہوتا ہے جگہ. جگہ میں اسکول بھی آ سکتا ہے، مسجد بھی آ سکتی ہے، گراؤنڈ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مکبر اور مصغر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. دھوم دھام میں دھام قواعد کی روح سے کیا ہے؟ محمل. ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے محمل. کلمہ ہوتا ہے بامانی الفاظ. کلمہ دھوم اب بامانی لفظ ہے نا. دھام ایک محمل ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سابقہ اور لاحقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. سابقہ کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے آ جائے. ٹھیک ہے، ایک لفظ سے پہلے جو آتا ہے وہ سابقہ ہوتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لاحقہ ہوتا ہے. لاحقہ. ٹھیک ہے جی، سابقہ اور لاحقہ. اس کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو LMS سے آپ اس کو ایکسیس کریں اور اس کی بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں، سابقہ اور لاحقہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو میں تھوڑی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، ایک ہے جی خوب، ایک ہے صورت، ایک ہے جی بد، ایک ہے صورت. ٹھیک ہے، اب یہ خوب اور یہ بد کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ سابقے ہیں. ٹھیک ہے،
اب لاحقہ کیا ہوتا ہے آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے. اسلم شتر بے مہار ہے. شتر بے مہار کا مطلب کیا ہے جناب؟ یہ کنایا ہے، کنایا چھپی ہوئی بات. اس کے کوئی بھی معنی آپ لے سکتے ہیں. تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں مخطوطہ کسے بولتے ہیں؟ مخطوطہ وہ کتابیں ہوتی جو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. قلمی نسخہ، جب پرنٹنگ پریس کا کام نہیں ہوتا تھا تو چیزیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی نا، تو وہ قلمی نسخہ جو ہوتا تھا وہ مخطوطہ کہلاتا تھا. ناصر کاظمی کا جو ہے وہ وفات جو ہے وہ 1972 میں ہوئی تھی. جی تو ناصر کاظمی کی بات ہوئی ہے تو ناصر کاظمی کا تھوڑا سا ایک کلام آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دیکھو سارا کچھ اس طرح پڑھ کے بھی آپ لوگ خشک ہو جاؤ گے، اس لیے کوئی نہ کوئی میں شعر لازمی ایڈ کر دیتا ہوں. ناصر کاظمی کا ہے جی، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے، میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے، یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے، وہ دل میں کھبنے والی آنکھیں کیا ہوئیں، وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے. یہ بڑا خوبصورت ان کا کلام ہے جی ناصر کاظمی صاحب کا، میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں. جی تو ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوال پہ. اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ اکبر الہ آبادی کا اصل نام تھا سید اکبر حسین رضوی صاحب. یہ انہوں نے مغربی تہذیب کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی ہے اکبر الہ آبادی صاحب نے. رائٹ جی، یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے ہمارے پاس جو اگلا سوال آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی، مرزا غالب بند روڈ پر کس کی تصنیف ہے؟ خواجہ معین الدین صاحب کی تصنیف ہے جی مرزا غالب بند روڈ پر. حفیظ جلندری جن کا اصل نام ابو الاثر تھا، ان کو شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کا قومی ترانہ انہوں نے لکھا. شاہ نامہ اسلام انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کی کتنی جلدیں ہیں جی؟ 4 جلدیں. شاہ نامہ اسلام 4 جلدیں ہیں جی. بس آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہے وہ شاہ نامہ اسلام کی کتنی جلدیں ہیں جی؟ 4 جلدیں ہیں، حفیظ جلندری صاحب نے لکھا ہے جی. مولانا الطاف حسین حالی کے علاوہ 1914 میں اردو کے ارکان خمسہ میں کس کا انتقال ہوا؟ مولانا شبلی نعمانی کا بھی 1914 میں انتقال ہوا اور مولانا حالی کا بھی غالباً 1914 کے اندر ہی جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ اردو کے ارکان خمسہ میں سے ہیں. اقبالیات پر معروف کتاب روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین خان صاحب نے لکھی ہے جی. ویسے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب جو تھے یہ بھی اقبالیات کے اوپر بہت بڑے ایکسپرٹ تھے اور پچھلے دنوں ہی ان کی جو ہے نا وہ وفات ہوئی ہے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. پی ٹی وی کے چیئرمین عطاء الحق قاسمی صاحب ہیں جی. مصور غم کس کو کہا جاتا ہے جی؟ مصور غم کہا جاتا ہے علامہ راشد الخیری صاحب کو. عبدالحلیم شرر صاحب جو ہیں یہ اردو کے والٹر اسکاٹ ہیں، تاریخی ناول لکھتے تھے. یہ پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے میراث العروس لکھا. شوخی تحریر سید محمد جعفری صاحب کا ہے جی. طنز و مزاحیہ شاعری جو ہے وہ سید محمد جعفری صاحب کی ہے جی. شوخی تحریر. نشاط خواب جو ہے اس کو لکھنے والے ناصر کاظمی ہیں. برگ نئے بھی ناصر کاظمی نے لکھا. دیوان کا شاعر بھی ناصر کاظمی ہے جی. نشاط خواب بھی نشاط خوشی کو بولتے ہیں. دامن بدن داں کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ جانا. انگشت بدن داں بھی ہوتا ہے، وہ بھی حیران رہ جانا. پیر کامل کس کی تصنیف ہے؟ پیر کامل عمیرہ احمد صاحبہ نے لکھا ہے جی. ناول کئی چاند تھے سر آسماں، یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے تصنیف کیا ہے جی. شمس الرحمن فاروقی صاحب نے، اور یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے میر تقی میر کے جو 6 دیوان ہیں ان کی بھی 4 جلدوں میں تشریح کی ہے آگے. رائٹ جی. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنا. یہ کبھی کبھار کمیشن کسی بھی ڈائمنشن سے پوچھ لیتا ہے. رائٹ. اگلا سوال ہمارے پاس ہے سر وادی سینا. یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ فیض احمد فیض صاحب کا ہے جی.
فیض احمد فیض بھی ترقی پسند شاعر تھے، لینن پرائز ان کو 1962 میں ملا تھا۔ نون میم راشد نظر محمد راشد صاحب تھے۔ گریز کس صنف شاعری کی اصطلاح ہے جی؟ قصیدہ کی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ شاعر خمریات کس کو کہا جاتا ہے جی؟ ریاض خیر آبادی صاحب کو کہتے ہیں جی۔ آگے ہے کلیات یگانہ کے مرتب کون ہیں؟ مشفق خواجہ، میرے خیال مشفق راجہ ان کا، مشفق راجہ غالباً ان کا صحیح نام ہے، مس پرنٹنگ ہے یہاں پہ، لیکن آپ کنفرم کر لیجیے مشفق خواجہ ہے یا راجہ ہے، لیکن مشفق آتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ دل آرام کس معروف ڈرامے کا کردار ہے؟ انارکلی کا، جس کو لکھنے والے سید امتیاز علی تاج تھے، ٹھیک ہے۔ چچا چھکن بھی امتیاز علی تاج نے لکھا ہے، انارکلی بھی، اور دل آرام اس کے اندر ایک کریکٹر تھا۔ اندر صبا ایک وہ تھا، کیا اسے بولتے ہیں، سفر نامہ، اس کو لکھنے والے امانت لکھنوی صاحب تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ مرزا غالب، تعلیم بالغہ مرزا غالب بند روڈ پر، یہ خواجہ معین نظامی صاحب کی ہیں شاید۔ اردو میں سوانح نگاری کی صنف کو کس نے برتا جی؟ مولانا حالی نے۔ مولانا حالی نے جو حیات سعدی لکھی تھی وہ کہا جاتا ہے جی پہلی سوانح نگاری ہے اردو میں شاید، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھی ہیں بہت ساری سوانح نگاری، لیکن اس کا آغاز کرنے والے مولانا الطاف حسین حالی تھے۔ شہزادہ بے نظیر کس مصنوی کا مرکزی کردار ہے؟ مصنوی سحر البیان کا، ٹھیک ہے جی۔ مصنوی گلزار نسیم کو لکھنے والے دیا شنکر نسیم تھے جی۔ مصنوی زہر عشق کو لکھنے والے نواب مرزا شوق تھے۔ آگے سوال ہے ہمارے پاس، انجمن ترقی اردو کا دفتر کہاں پہ ہے جی؟ کراچی کے اندر ہے انجمن ترقی اردو۔ سیر کوثار یہ ناول ہے جی رتن ناز سرشار کا، سیر کوثار، ملکہ کوثار مری کو بولتے ہیں نا، کوثار پہاڑ رہتا ہے ایکچولی، ٹھیک ہے جی۔ کولمبس اور سندھ باز جہازی یہ کلمی نام تھے چراغ حسن حسرت کے۔ ابراہیم جلیس کی کتاب تھی جیل کے دن جیل کی راتیں۔ بھارت میں قید کی داستان میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ انہوں نے بتایا ہے جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا تو یہ بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب ہیں۔ ہمہ یاراں دوزخ یہ جب سارے لوگ قید میں تھے وہاں پہ لکھی ہے۔ ماہنامہ قومی زبان، ماہنامہ جو مہینے میں چھپے، قومی زبان کس سرکاری ادارے کا جریدہ ہے؟ انجمن ترقی اردو اس کا، انجمن ترقی اردو کراچی میں۔ علامہ اقبال کی والدہ ماجدہ کا نام تھا امام بی بی، ٹھیک ہے جی۔ امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی کے مرکزی کردار، انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ نادرہ بیگم۔ انارکلی جو تھیں اس میں ان کا اصل نام کیا تھا جی؟ نادرہ بیگم، ٹھیک ہے جی، نادرہ بیگم۔ عبارت میں لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ آ جائے تو وہ درج کرنے کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ کوسین، کیا ہوتی ہے جی؟ کوسین استعمال ہوتی ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سپوز کریں کہ کوئی نام آ جائے علی، سپوز کر لیں یہ علی ہے جی، علی ایک اچھا انسان ہے۔ اب جملہ معترضہ ہوتا ہے کسی بات میں اضافہ کرنا۔ اب یہ میں نے کہا علی جو کہ ایکسائز انسپیکٹر ہے، کیا ہے جی؟ علی جو کہ ایکسائز انسپیکٹر ہے ایک اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے بات اضافی کی ہے نا بیچ میں، یہ بریکٹ کے اندر، یہ جملہ معترضہ ہے۔ دیکھو یہ جملہ پورا ہے نا، علی ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن بیچ میں نے یہ اضافہ کر دیا بات کا، معترضہ اضافہ کر دیا، علی جو کہ ایک اچھا لڑکا ہے، علی جو کہ ایکسائز انسپیکٹر ہے ایک اچھا لڑکا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے جی، اردو شاعری میں سب سے زیادہ ذخیرہ کس صنف سخن کا ہے؟ غزل کے اندر صنف سخن جناب۔ یہ علامہ اقبال نے کس صنف سخن کو سب سے زیادہ برتا؟ مثنوی کو۔ آسمان مرثیہ کے سب سے زیادہ درخشندہ ستارے، مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے مطلب ہے دکھ غم والی شاعری کرنا۔ انیس و دبیر، میر انیس جن کا اصل نام ببر علی تھا، اور دبیر صاحب جو تھے، میر دبیر صاحب، تو یہ دو نام بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ دھنک پر قدم، سات سمندر پار، یہ سفر نامے لکھے ہیں بیگم اختر ریاض الدین صاحبہ نے۔ ماہر القادری کا نام نعتوں میں بڑا فیمس تھا جی۔
مشتاق احمد یوسفی مزاح نگار تھے، خاکم بدہن ان کی کتاب ہے، ویسے پیشے کے لحاظ سے بینکر تھے، یاد رکھیے گا۔ کرنل محمد خان مزاح نگار، ابن انشا مزاح نگار۔ اب ان میں قدر مشترک کیا ہے جی؟ مزاح نگاری، رائٹ۔ اردو شعری ادب میں تصوف کا سرخیال، تصوف کسے بولتے ہیں؟ اسپریچولیٹی، مسٹسزم، تو خواجہ میر درد نے بہت زیادہ لکھا ہے تصوف کے اوپر۔ الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ بن جاتا ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ لکھنے کے لیے کون سی ہیئت نظم کو استعمال کیا؟ مسدس میں ان لوگوں نے زیادہ تر مرثیہ لکھا ہے۔ اردو زبان میں مشتمل حروف ابجد الفابیٹس کی کتنی تعداد ہے؟ 37۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، یہ تلمیح ہیں جی، تلمیح جو تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف ید بیضا، یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ اصناف نظم میں قطع کتنے شعروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹیپ کا مصرع کسے بولتے ہیں؟ وہ مصرع جو بار بار دہرایا جائے تاکہ نظم کے اندر کوئی حسن پیدا ہو جائے۔ ہر بند میں یہ جو ہے نا، یہ مصرع دہرایا جاتا ہے، ٹیپ کا مصرع ہوتا ہے۔ سونٹ کے اندر 14 مصرے ہوتے ہیں جی، یہ آ گیا، انڈرسٹینڈ۔ اگلا سوال ہے، پابند نظم کے لیے لازم ہے کہ اس میں قافیہ ہو، ردیف نہ بھی ہو تو خیر ہے۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ، انہوں نے مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت کی ہے۔ علامہ اقبال کی مظنون تصانیف میں سے کون سی تصنیف سب سے پہلے شائع ہوئی؟ بانگ درا جو ہے اردو میں، اور اسرار خودی فارسی کے اندر 1915 میں۔ اسرار خودی پہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا، رائٹ جی۔ آگے ہیں جی، ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو ہیں وہ فارسی کے شاعر تھے، یہ اقبال کے دوست بھی تھے۔ اہل لاہور کو زندہ دلانے لاہور کہا تھا جی سر سید احمد خان نے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ضرب المثل ہے، ایز یو سو سو شال یو ریپ۔ علمی اردو لغت، یہ ڈکشنری ہے جس کو لکھنے والے وارث سرہندی صاحب ہیں۔ علمی اردو لغت وارث سرہندی صاحب نے مرتب کی ہے۔ نور اللغات مولوی نور الحسن صاحب نے کی ہے جی۔ گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، سیلاب و گرداب، طلوع و غروب، یہ افسانے لکھنے والے احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں جی، یہ بھی ترقی پسند شاعر تھے۔ غلام عباس نے انندی، کنرس، اوور کوٹ، گوندنی والا تکیہ لکھا ہے۔ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، یہ ضرب المثل ہے، مطلب غلط بندے کی تم لوگ ہیلپ کرو گے نا، غلط بندے کی سپورٹ کرو گے تو تم اپنے آپ کو بھی بدنام کرو گے۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں وہ کون سا پہلا مسلمان ادیب تھا جسے سیاسی جرم کی پاداش میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی؟ تو حسرت موہانی صاحب جو ہیں یہ بڑے بے باک انسان تھے، نڈر انسان تھے، یہ ہندوستان کی آزادی میں ایک بہت بڑا رول پلے کرنے والے حسرت موہانی صاحب تھے۔ یہ علماء میں سے بھی تھے، بہت اچھے یہ شاعر بھی تھے، اور انہوں نے بڑے خوبصورت کلام لکھے ہیں جی اپنی شاعری کے اندر، رائٹ جی۔ اور شاید آپ نے وہ سنا ہو ان کا کلام کہ جنہوں نے لکھا تھا کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ یہ حسرت موہانی صاحب کا کلام ہے، اور ان کو رئیس المتغزلین بھی بولتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کے اکلوتے ناول کا عنوان ہے بغیر عنوان کے، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا ناول ہے، اس کا نام ہے جی بغیر عنوان کے۔ مثنوی ہے جی زہر عشق، اس کو لکھنے والے نواب مرزا شوق ہیں۔ حیات جاوید، یہ مولانا حالی نے سوانح عمری لکھی ہے، کس کی؟ سر سید احمد خان کی۔ اب میں چیزوں کو ان ڈیٹیل سے نہیں کروا رہا کیونکہ آپ کو پہلے میں نے ڈیٹیل میں بتا دی، یہاں پہ ہنٹ دے رہا ہوں صرف۔ احسان دانش کی خود نوشت ہے جہان دانش، جوش ملی آبادی کی ہے یادوں کی برات۔ طبقہ نسواں کا مطلب کہ طبقہ نسواں کا محسن، نسواں عورتوں کو بولتے ہیں، کہ اس پہ لکھنے والے علامہ راشد الخیری تھے، انہوں نے عورتوں کے حقوق کے اوپر بہت زیادہ لکھا ہے۔ پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے بڑی مشہور پیداوار کس سے قرار دیا؟ طلباء کو، ٹھیک ہے۔ پطرس بخاری نے یہ لاہور کا جغرافیہ لکھا ہے جی مضمون، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ لاہور کی سب سے بڑی اور مشہور پیداوار جو ہے وہ طلباء ہیں، جمالی طلباء، جلالی طلباء، ڈفرینٹ ان کی ٹائپس بتائی ہیں۔ علامہ اقبال کی تعلیمات کا محصل ان کی
کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی یہ نظم آپ پڑھ لو نا تو اقبال کی ساری شاعری کا آپ کو مغز مل جاتا ہے، کرکس مل جاتا ہے. وہ ہے جی ساقی نامہ. کون سی ہے جی؟ ساقی نامہ. اب ساقی نامہ کے اندر ایسی کیا چیز ویسے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ ساقی نامہ کو اقبال کی جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ اقبال کی ساری شاعری جو ہے یہ اس کا کیا ہے جی؟ مغز ہے. ٹھیک ہے. ساقی نامہ کے میں کہتا ہوں کہ کچھ چند اشعار جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کی نظر کر دوں جی، تو آپ وہ لازمی سن بھی لیں، وہ شاید آپ نے پہلے بھی سنے ہوں. اس میں چند اشعار آپ لوگ سنیں. اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ٹھیک ہے. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. ٹھیک ہے. یہ بھی ساقی نامہ میں سے ہی ایک شعر ہے جناب. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے. یہ بھی اسی میں سے ہے. اس کے علاوہ اور شعر ہے جی. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ایک اور شعر ہے جی. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. رائٹ. جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. یہ سارے خوبصورت اشعار جو آپ نے لازمی سنے ہوں گے یہ ساقی نامہ کے اندر ہیں جی، ساقی نامہ کے اندر ہیں. رائٹ. کوشش کریں کہ شاعری کے ساتھ بھی شغف لگائیں. ٹھیک ہے. سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. یہ بھی اقبال کا ساقی نامہ میں سے جو ہے نا وہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. رائٹ. تو اس کے علاوہ ایک آدھ شعر اور بھی تھا ساقی نامہ میں سے ہی جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا. وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. سبحان اللہ جی. ٹھیک ہے جی. تو آخری شعر اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر. رپیٹ کر رہا ہوں. بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر. چلیں آگے چلیں جی. بانگ درا کا دیباچہ لکھا تھا سر عبد القادر نے. ذکر میر خود نوشت ہے میر تقی میر کی. فرنگ آصفیہ لکھنے والے سید احمد دہلوی ہیں. علامہ اقبال کا وہ کون سا مجموعہ ہے جو اردو میں بھی ہے فارسی میں بھی؟ ارمغان حجاز. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ نظم ہے جی ابلیس کی مجلس شورا، اور بڈھے بلوچ کی نصیحت بھی اسی میں ہی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. یہ شعر ہے جی مولانا ظفر علی خان کا. یہ آپ نے سنا ہوگا نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جوہر صاحب کا ہے جی. رات کو آگ اور دن کو دھوپ، بھاڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار. اب دیکھیں لیل و نہار. ٹھیک ہے. دن اور رات الٹ ہے نا. دن اور رات، اور یہ دو دفعہ متضاد استعمال ہوا جی. دو دفعہ. ایک دفعہ یہ آ گیا جی دن رات، اور ادھر لیل و نہار. ٹھیک ہے جی. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. تو یہ صنعت تکرار ہے، بار بار لفظ کو یوز کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا شعر. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حسن تکرار ہے. تم سلامت رہو ہزار برس، اور ہر برس کے ہوں دن 50,000. آپ ایکچوئل برتھ ڈے کے اوپر یہ شعر لکھتے ہیں. یہ مرزا غالب کا شعر ہے جی. اور یہ قصیدہ تھا، انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا تھا. تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000. ہر برس کے ہوں دن 50,000. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر دل کے اویس وہ چادر زہرا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب اضافی اس میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے جی؟ مرکب اضافی اس میں بتائیں جی 3 دفعہ استعمال ہوا ہے یا 4 دفعہ؟ بتائیں جی کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟
بتائیں. مرکب اضافی میں نے آپ کو بتایا تھا جب زیر آ جائے, ادھر زیر آ جائے, چادر زہرا, چادر زہرا, زہرا کی چادر, ایک دفعہ تو یہ ہو گیا. دل کے ویس, ٹھیک ہے, گلی میں بوزر, 3 دفعہ. شیخ حرم, حرم کا شیخ, تو کتنی دفعہ ہو گیا؟ 4 دفعہ. تو 4 دفعہ آیا, 3 دفعہ غلط لگا ہوا ہے جی, 4 دفعہ ہے, ٹھیک ہے جی. وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے, لیں جی آ گیا جی. وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے, وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے. اب کیا ہوئے, کیا ہوئے, کیا ہوئے, کیا ہوئے, کیسی ہے, کیسی ہے, کیسی ہے, یہ ردیف ہے جی, ٹھیک ہے. گانے اور چلانے یہ کافی ہے, رائٹ. ہاں جی, اس میں کافیہ گانے اور چلانے ہیں, اور یہ مطلع ہے جی, غزل کا پہلا شعر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ سلامت رہیں, پڑھتے رہیں جی, اللہ آپ کی محنتوں کا آپ کو اجر دے. اللہ حافظ.